ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا ساءت کا حسناتوں کا، اذا سرت کا حسناتوں کا، وَإِذَا سَاءَتْ کا سیئاتوں کا فَأَنْتَ مُؤْمِن۔ فرمایا کہ جب تو نیکی پر خوش ہو اور برائی پر تو نادم ہو، پریشان ہو، تو مومن ہے۔ تو عرض کی حضور گناہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حاک فی نفس کا شیء فدا ہو، جب تیرے دل میں یہ بات آ جائے، تیرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ یہ گناہ ہے، تو اس سے بچ جا، یہ گناہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بندے انسان چار طرح کے ہیں، ایک غافل، ایک عاقل، ایک کامل۔ غافل یہ ہے کہ بندہ نیکی کو اہمیت نہیں دیتا، گناہ کرے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے چلو جو ہو گیا گناہ تو کیا ہے۔ نیکی کرے تو نیکی اس کو بار محسوس ہوتی ہے، گناہ کرے تو گناہ کی اس کو پرواہ کوئی نہیں، گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، کچھ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں غافل۔ عاقل یہ ہے جو نیکی کو نیکی سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، وہ عاقل ہے۔ کامل کون ہے؟ کامل اس کو کہتے ہیں جو انسان نیکی کرے تو اتنا خوش ہو جائے گویا کہ اس کو بادشاہت مل گئی ہے۔ نیکی کرنے پر اس کو اتنی خوشی ہو کہ مجھے رب تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، مجھے کوئی نیکی کے راستے پر پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، روزہ رکھنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی، یا دیگر اعمال صالحہ بجا لانے کی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کامل ہے۔ اور گناہ کرنے پر اتنا پریشان ہو جائے کہ گویا کہ دنیا، گویا کہ میرا گھر بار تباہ ہو گیا ہے۔ جو بندہ جب بندے کی یہ پوزیشن ہو اس کو کہتے ہیں کامل۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے قسمیں بیان کر دیا لوگوں کی۔ ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو نیکی پر خوش ہو اور گناہ پر نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے، او مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا ہے، اور اس کے بعد گناہ کو اس کو پہچاننا گناہ ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو کامل مومن جو ہے اس سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کا نفس اور اس کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ تو غلط راستے پر چل رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے، تو بندہ گناہ کرنے سے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ درود شریف آواز بلند صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی گفتگو کرنی، پاکیزہ گفتگو کرنی اور بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ طیب الکلام سے مراد کلمہ بھی لیا گیا ہے، طیب الکلام سے مراد اچھی گفتگو بھی لی گئی ہے، اخلاقی گفتگو۔ اسلام اخلاقیات کا نام ہے، اسلام اخلاقیات کا نام ہے۔ انسان جو بھی گفتگو کسی سے کرے، اچھی گفتگو کرے، ایمانی گفتگو کرے، خوبصورت گفتگو کرے، میٹھی گفتگو کرے۔ نہ بھول کر کسی سے کلام ایسا، نہ بھول کر کسی سے کلام ایسا جو تجھ سے کرے تجھ کو ناگوار گزرے،
جب بول کسی سے تو میٹھا بول، ایسی گفتگو کر کہ کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ طیب الکلام، اچھی کلام، ستھری کلام، پاکیزہ کلام، اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادات گرامیہ انتہائی مختصر اور جامع معنی، جن ارشادات گرامی کو سن کر غیر مسلم بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں منبر پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ صرف یہ چند الفاظ سنیں، کوئی گھنٹے کی تقریر نہیں سنی، کوئی لمبے چوڑے واقعات نہیں سنے، کوئی سبق آموز ڈرا دینے والی چیزیں کوئی نہیں سنی، صرف یہ چند کلمات سنے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ سنو اور جھوم جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، عبداللہ بن سلام نے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سلام کرنے میں پیر کیا کرو، سلام کرنے میں پہر کیا کرو، اس لیے کہ جو سلام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 90 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جبکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا جواب دینا بولو فرض ہے، اور سلام کرنا کیا بولو سنت ہے۔ سنت کا مقام اگر سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھ لو کہ سنت کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے۔ اگر کوئی عورت ہانڈی پکاتی ہے، بہت زیادہ محنت کرتی ہے ہانڈی کے اوپر، مسالہ جات بھی خوب ڈالتی ہے، بھونتی ہے خوب، مسالہ جات پورے، مرچ وغیرہ دیگر چیزیں پوری ڈالتی ہے، پکا 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 کے بھون کے، لیکن اس کے اندر نمک کوئی نہیں ڈالتی، تو جب اپنے خاوند کے آگے رکھتی ہے تو وہ اس کو چکھنے کے بعد وہ کہتا ہے، او پگلے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ صرف مرچی ہے، نمک تو اس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب تک نمک نہیں ڈالا جائے گا تو ہانڈی نہیں بنے گی۔ جتنا مرضی اس کے اندر مسالہ جات باقی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، صرف ایک نمک نہیں ہے۔ نمک نہ ہونے کی وجہ سے ہانڈی نہیں بنے گی۔ اسی طرح فرائض موجود ہو، واجبات موجود ہو، ساری چیزیں موجود ہو، جب تک سنت کا اس کے اندر شامل نہیں ہوگی وہ رکن پورا نہیں ہوگا، رکن کامل نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فرض پڑھ لو، فرض پڑھ لو، فرض پڑھ لو، سنتے چھوڑ دو، نماز تمہاری کامل کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعے کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں پر جا کر سنتے پڑھتے ہوں گے، پہلے سنتے ہیں پڑھتے کہ نہیں، جائیں گے جناب اس کے خطبے کے ٹائم پر، رائٹ ٹائم، بالکل خطبے کے ٹائم پر پہنچیں گے، جو ہی جمعے کی نماز ختم ہوگی، خطیب صاحب امام صاحب دعا مانگے باہر نکل جائیں گے۔ جی ہاں جی۔ نہ پہلی سنتے نہ آخری سنتے، کچھ بھی نہیں، صرف فرض، وہ نماز کامل کیسے ہوگی؟ جی ہاں۔ جبکہ جمعے کی پہلی سنتے بھی موقدہ ہے، جمعے کی آخری 6 سنتے بھی موقدہ ہے، غیر موقدہ نہیں ہے، ان کی اہمیت ہے۔ جب تک یہ سنتے نہیں پڑھی جائیں گی جمعے کی جماعت کامل مکمل نہیں ہوگی۔ زور کی پہلی 4 آخری 2 موقدہ ہے، جب تک نہیں پڑھی جائیں گی نماز کامل نہیں ہوگی۔ صبح کی پہلی 2 سنتے موقدہ ہیں، جب تک پڑھی جائیں گی نہیں پڑھی جائیں گی نماز کامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح کئی رکن، وضو کے اندر فرض 4 ہیں، باقی ساری سنتے ہیں۔ نماز کے اندر نماز کے فرض 7 ہیں، باقی ساری سنتے اکٹھی ہیں۔ بہار شریعت کے اندر مولانا امجد علی صاحب صدر الشریعہ، انہوں نے جو سنتے لکھی ہیں، اگر آپ ٹوٹل کریں نا میرا خیال 80 کے قریب جاتی ہیں۔
جو بظاہر محسوس نہیں ہوتی، لیکن کوئی بھی سنت اس کا بہت بڑا درجہ ہے. سبحان تو اللہ لہذا سبحان اللہ. سنت جو ہے اسلام کے اندر اس کا یہ مقام ہے. تو نبی کریم صلی صلی اللہ